लास्ट लेक्चर में हमने प्लेटो और एरिस्टोटल को पढ़ा था, जिसमें पहली दफा उन्होंने हमें स्टेट के बारे में बताया था और इस चीज की रियलाइजेशन दी थी कि स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद जब हम उस एरा को स्टडी करते हैं तो हमें कोई नोटेबल पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं दिखाई देता। डार्क एजेस आ जाती हैं, बड़े बड़े किंगडम्स बनते हैं जिसमें रोमन एम्पायर था, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं डार्क एजेस या डार्क पीरियड ऑफ यूरोप। यानी ये वो टाइम था जहां पे ना तो फिलॉसफी थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन थी और ना कोई सिंगल पावर थी जो यूरोप पे रूल कर रही थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट कब आता है? जब आपके पास रेनेसांस का पीरियड स्टार्ट होता है। रेनेसांस क्या थी? रेनेसांस में साइंटिफिक स्टडी, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, नई फिलॉसफी, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल को जब सुल्तान महमद ने फतह किया तो वहां से जो बेजांटाइन के पादरी थे वो वहां पे आए और अपने साथ ग्रीक नॉलेज को लेके आए। सो वहां से क्या हुआ कि यूरोप में एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ मसाइल थे वहां पे। एक साइड पे तो क्या था कि आपके पास फ्यूडल लॉर्ड्स इतने स्ट्रांग थे कि छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी, और दूसरी साइड पे आपके पास जो बड़े अंपायर थे जिसमें स्पेनिश अंपायर था और फ्रेंच अंपायर था, उनके दरमियान वॉर्स लड़ी जा रही थी। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ स्मॉल सिटी स्टेट्स थी जो कि आपस में यूनाइट नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह चर्च की मोनोपोली थी। जैसे आज आप नाम सुनते हैं होली रोमन एम्परर का। सो उनकी छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी जिनको पेपल स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। और यही वो टाइम था जब आपके पास द ग्रेट फिलोसफर मैकियावेली आता है। अगर आज की दुनिया पे सबसे ज्यादा किसी का इन्फ्लुएंस है तो वो मैकियावेली है। उसको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है और उसको फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन के दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं और रियलिज्म इज वन ऑफ देम। आज अगर आप डिक्शनरी में जाते हैं, देखते हैं तो मैकियावेली का जो एडजेक्टिव है वो बुरा, विकेड, सेल्फिश, इस तरह के जो नोटोरियस एडजेक्टिव्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उस टाइम को देखते हैं, सबसे पहले हम जहां पे वो पैदा हुआ, जिस एनवायरनमेंट में उसने आंख खोली, उसको देखते हैं तो वहां पे हमें एक डिसयूनिफिकेशन दिखाई देती है। जैसा कि इटली सिटी स्टेट्स थी, उनमें मिलान था, वीनस था, नेपल्स था। अब उसके दरमियान जब आप ये देखते हैं तो जो ये पेपल स्टेट थी, इसने बड़ा एक इशू क्रिएट किया हुआ था कि यानी एक साइड पे तो ये इनको यूनाइट नहीं होने दे पा रही थी और दूसरी साइड पे जो दूसरी सिटी स्टेट थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो इसको ओवरकम कर लेती। और सबसे बड़ा थ्रेट, द राइज ऑफ ऑटोमन्स। अब जो मेडिटेरियन सी था जो बिल्कुल इटली के साथ था, वहां पे ऑटोमन्स जो थे वो दस्तक दे रहे थे। सो इस सारे नतीजे में क्या था कि मैकियावेली आया, उसने देखा कि हमारा मुल्क जो कि इतनी ग्रेटनेस हासिल कर सकता है वो तो अभी डिसयूनाइटेड है। फिर एक और फिनोमिना होता है, स्पेन और फ्रांस की आपस में वॉर चलती है, उसमें जो इटली था वो वेसल स्टेट बन चुका था। और दूसरी साइड पे द राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वो वहां पे स्टार्ट हो चुका था। यानी जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी उसने अपने साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो आपके पास एक कैपिटलिस्ट क्लास आई, यानी जो इंटरेस्ट थे वो लोगों के चेंज होना स्टार्ट हो गए और एक न्यू क्लास इमर्ज हुई अगेंस्ट नोबिलिटी, अगेंस्ट ऑल दोज क्लर्जी मैन। सो यहाँ पे मैकियावेली आता है, वो अपनी फिलॉसफी पेश करता है। अब उसके सामने जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि इटली को यूनिफाई कैसे किया जाए। उसने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वी ऑट टू लिव एंड वी एक्चुअली लिव, कि जिस तरह जो सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके सामने प्रेजेंट होते हैं वो आपको किस तरह कंपेल करते हैं टू टेक एक्शंस। उसने कहा कि अगर हमने इटली को यूनिफाई करना है तो मेरी कुछ एडवाइसेस हैं जो कि उसने अपनी बुक द प्रिंस में, जो कि 1513 में लिखी गई थी, उसमें लिखी। उसने कहा सबसे पहले जो प्रिंस है उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल से ये मुराद थी कि आपके पास एक मुल्क है, उसको आपने चलाना है और उसको चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहां पे आपका ए मॉरल होना जायज है, एक्सेप्टेबल है। उसने कहा कि प्रिंस को अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, सेल्फिशनेस को अपना प्राइम मोटिव बना लेना चाहिए क्योंकि उस पे एक पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है।
اس نے کہا کہ جو پرسنل موریلٹی ہے اور جو اسٹیٹ کی موریلٹی ہے اس میں ایک ڈفرنس ہے. وہ ڈفرنس یہ ہے کہ اس کو آپ جج نہیں کر سکتے یا اس پہ آپ کچھ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہاں پہ جو ایشو ہے وہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا آپ کے پاس. اگر اسٹیٹ فمبل کرتی ہے, ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے, تو آپ کے پاس پورا ملک ہی تباہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ پرنس جو ہے اٹس بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ. اس نے کہا کہ کل ایٹ ونس, ٹیک سائیڈز, اکنامک مائٹ کو انکریز کرو اور ہر اس حربے کو یوز کرو جو کہ اس کے استاد یا جس کے پاس اس نے رہ کے سیکھا تھا, سیزر بورجیا, اس نے وہ اپنے اپوننٹس کو مار دیتا تھا. سو اگر پرنس کو اپنے ملک کو بچانا ہے یا اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کو وکٹ بھی ہونا پڑے گا, اپورچونسٹ بھی ہونا پڑے گا, اور اس کو تمام جو ہارش میتھڈز ہیں ان کو یوز کرنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے جو میکیاولی ہے اس کو فادر آف ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہی از اے سٹیزن آف آل ایجز. اور یہی بات آج سے کئی سو سال پہلے کوٹیلیا چنکیا نے اپنی بک دا آرٹ آف وار میں لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر یہاں پہ مورین امپائر نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے تو ان کو اپنی اکنامک مائٹ انکریز کرنی پڑے گی. اور یہاں سے میکیاولی نے ایک نئی ڈائریکشن دی پولیٹیکل سائنس کو اور پولیٹیکل فلسفی کو. اب یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس جو میکیاولی تھا وہ اے مورل تھا, بلکہ وہ ریئلسٹ تھا, وہ اپنے سامنے آنے والے معاملات کو دیکھ رہا تھا. اور اسی چیز کو آپ کے پاس ہنری کسنجر نے اپنی بک A New World Order میں اس طرح لکھا ہے. اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے کہ کس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے تو وہ میکیاولی ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو مینٹین کیسے کرنا ہے, اس نے ہمیں بتایا کہ ڈپلومیسی کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے, اس نے وہاں پہ اس ٹائم فریم میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بتایا کہ جو آنے والی دنیا ہے وہ کیسے ہوگی. جی ایس سبائن اپنی بک میں کہتا ہے کہ میکیاولی کو اس کی ایک فلسفی کے اسپیکٹ سے جج کرنا بڑی غلط بات ہوگی. He is a comprehensive, he is a philosopher of all ages. اور یہاں سے اگر جب ہم کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو he was the first person جس نے کہا کہ یہ جو چرچ کی مونوپلی ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. کچھ جو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن جنہوں نے چلائی, جن میں مارٹن لوتھر کنگ تھا, حالانکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پروپوننٹ تھا, لیکن وہ ان کا پروپوننٹ بالکل نہیں تھا. اسٹیٹ کی یونٹی کے لیے اس نے کہا کہ یہ سیکولرزم لے کے آؤ. اور اسی وجہ سے جوڈ ہرمن اس کو کہتا ہے ارڈن پیٹریوٹ, یعنی وہ اتنا بڑا پیٹریوٹ تھا کہ وہ اٹلی کی یونیفیکیشن کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھا. اور اس نے اپنی فلسفی میں پہلی دفعہ نیشنلزم کی بنیاد رکھی. آج اگر آپ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو پرائم کارنر سٹون ہے وہ نیشنلزم ہے. وداؤٹ نیشنلزم آپ کی ماڈرن نیشن اسٹیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب آپ کے پاس ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا. آپ کی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 میں ہو رہی ہے, اور میکیاولی 1500 میں 1513 میں اپنی بک دا پرنس میں یہ ساری باتیں کر رہا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو اس پہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ میکیاولی بائس تھا, وہ وکٹ تھا, وہ بالکل بیس لیس ہے. جیسے اپنی دوسری بک دا ڈسکورس جو کہ 1520 میں لکھی گئی تھی, اس میں وہ کہتا ہے کہ جب ایک پرنس ایک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے تو اس میں سرٹن ریسٹرکشنز ہیں, جیسے وہ وومن کو ٹچ نہیں کر سکتا, جیسے پراپرٹی کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا. یعنی ایک سائڈ پہ تو اس نے اسٹیٹ بنانے کے لیے وہ سارے جو کروئل میتھڈز ہیں ان کو الاؤ کیا, لیکن دوسری سائڈ پہ اس پہ سرٹن چیکس بھی رکھے کہ اسٹیٹ بن گئی ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس جو پرائم امپورٹنس ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر ہے, لوگوں کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا اسٹیٹ کے اوپر مینڈیٹری ہے. اسی طرح جب ہم آج کے دور میں میکیاولی کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو کنٹریبیوشن پولیٹیکل سائنس میں وہ ریمارکیبل ہے. اس کو رائٹلی ریگارڈ کیا جاتا ہے فادر آف ماڈرن نیشنلزم, فادر آف ماڈرن سیکولرزم, فادر آف ماڈرن ڈپلومیٹک ریلیشن شپس. بیکاز وہ خود ایک ڈپلومیٹ تھا, اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کس طرح اسٹیٹ کو رن کیا جاتا ہے. جیسے اس ٹائم پہ جو ایج تھی, اس نے اپنی بک میں لکھا کہ دیٹ واز ایج آف باسٹرڈز. لوگ جو تھے وہ سیلفش تھے, لوگوں میں جو مٹیریلزم تھا وہ زیادہ پریویل کر رہا تھا ایز کمپیئر ٹو دا اسپرچل ایسپیکٹ. سو اس نے کہا کہ ہمیں لوگوں کی ایکچوئل نیڈز کو دیکھنا پڑے گا, اور یہی ایکچوئل نیڈز جو ہیں وہ ٹرانسپائر ہوتی ہیں ان دا اسٹیٹ, کیونکہ اسٹیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس انڈیویجول کی ریٹ لارج. جسی وجہ سے اس نے کہا کہ اینڈ جسٹیفائز مینس,
کہ آپ کے پاس جو اینڈ ہے وہ اسٹیٹ کی سسٹیننس ہے, کہ آپ نے اسٹیٹ بنانی ہے, اس کے لیے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کے پاس ہے یا آپ کے ڈسپوزل پہ ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے جو کرٹکس ہیں اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیویجول کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے, نہ کہ انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن آج کے دور میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, جیسا کہ رسل نے کہا کہ میکیاویلی کو جج کرنا بالکل ایک بیس لیس پروپوزیشن ہے, کیونکہ وہ جو ایج تھی اس ایج میں ایک بیلنس آف پاور, کوئی بھی ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی طرح ان کے درمیان کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ایگزسٹ کر رہا تھا. So that is why میکیاویلی نے ایک فار سائٹڈ پرسن کے طور پہ ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی بنیاد بھی رکھی, اور وہ پرنسپلز بتائے جو بعد میں آ کے بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اپلائی بھی ہوئے اور ان کو یوز بھی کیا جا رہا ہے. سو اسی وجہ سے میکیاویلی کو فادر آف ماڈرن ریئلزم بھی کہا جاتا ہے, جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک میجر اسکول آف تھاٹ ہے. سو آج کے دور میں بھی میکیاویلی کی جو دا پرنس ہے اس کو ایک بیڈ بک کے طور پہ پڑھا جاتا ہے بائی آل دا ماڈرن لیڈرز. جیسا کہ آپ کے پاس جو دنیا کے نوٹیبل لیڈر تھے, جن میں ذوالفقار علی بھٹو تھا, جن میں ڈیوڈ کیمرون تھا, جن میں ٹونی بلیئر ہے, جس میں آپ کے پاس دا 48 لاز آف پاور ہے, ان کی سب کی ایسپیریشن جو ہے وہ میکیاویلی ہے. کیوں؟ میکیاویلی وہ باتیں کرتا ہے جو انسانوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے تھیوریٹیکل اور ایک آپ کے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے. اس نے بات کی پریکٹیکل ایسپیکٹس کی, اور اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو دا پرنس لکھی تھی وہ میڈیجی کو اپیز کرنے کے لیے لکھی تھی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. امیجن کریں آپ ایک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کی جو ایک سائڈ پہ اوٹومن کی سیٹ ہے, انٹرنلی آپ ڈس یونائٹڈ ہیں, اور اس کے بعد جب بھی کوئی وار ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک کنڈیوٹ اور ویسل کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ آپ یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے اپنے گھر پہ توجہ دو, اس کو اسٹرانگ بناؤ, اور اس کے بعد دوسروں کو دیکھو. اور یہی فلسفی تھی جو میکیاویلی نے دی تھی, اور یہی فلسفی آج تک اس دنیا میں چلتی آ رہی ہے, اور یہی فلسفی دنیا میں چلتی رہے گی جب تک آپ کے پاس انٹرنیشنل ریلیشن رہیں گے, جب تک آپ کے پاس اسٹیٹ رہے گی, اور جب تک آپ کے پاس انڈیویجول رہے گا. تھینک یو.